علی سیدنا و مولانا محمد مادن جود الکرم علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 11 محرم الحرام شریف ہے، 11 تاریخ ہے آج، اور کل 10 تاریخ تھی، یعنی عشرہ۔ کل کا دن گزر گیا۔ کل کا جو دن تھا وہ دن کوئی عام دن کی طرح نہیں منایا، کوئی عام دن نہیں تھا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ کل ہی کی وہ تاریخ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دین کو بچایا، اور کس حالت میں بچایا کہ اس وقت آپ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام علی مقام نے جب ظالم نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، اس وقت امام حسین حالت سجدے میں تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس وقت ظالم نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ تو کل کا جو دن تھا نا، وہ دن ماتم کرنے کا دن نہیں تھا، وہ دن ڈھول بجانے کا نہیں تھا، وہ دن گاجے باجے کا نہیں تھا، وہ دن میلے ٹھیلے کا دن نہیں تھا، وہ دن سیر و تفریح کا دن نہیں تھا، دل بہلانے کا دن نہیں تھا۔ وہ دن تھا کہ ہمیں اور آپ کو اس دن یہ بتایا امام حسین نے، دیکھو دین سب سے پہلے ہے، نانا کی شریعت سب سے پہلے ہے، میں نواسا ہوں نبی کا، میں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا اور سب کچھ لٹا دیا۔ تو کل کربلا کے میدان سے حسین اعظم نے ہمیں پیغام دیا کہ جب جب دین پر آنچ آئے تو پھر اپنی اولاد کو، اپنی دولت کو، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھنا، بلکہ نانا کے دین کو دیکھنا۔ کل کا دن تھا کہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، بے شمار درود پاک کا نذرانہ ان کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے تھا۔ کل ہمیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلہ پاک سے دعا کرنی چاہیے تھی، حضرت شہر بانو ان کے شہزادگان کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور ہم نے کل کا دن گزارا کیسے؟ مسجدیں کل بھی خالی تھیں، کل بھی نماز کے لیے لوگ نظر نہیں آئے، 10 محرم کو نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اتنے بڑے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، ماتم میں لگے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو کل کا جو دن تھا نا، نصیحت کا دن تھا، ہم نے جو گزار دیا، میرے عزیز پتہ نہیں اگلے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ تو ہمیں چاہیے تھا، لہٰذا اگر جو کل نہ کر سکے، اب یہ نہ سمجھو کہ حسین کی محبت ختم ہو گئی، نماز کے عادی بن جاؤ، عبادت کے عادی بن جاؤ، نیک کام کرنے کے عادی بن جاؤ، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو، اور حسین پاک سے معافی مانگو کہ تم امام حسین کے نقش قدم پر نہیں ہو۔ جو بھی امام حسین کے نقش قدم پر ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں شراب کے گلاس نہیں پائے جائیں گے، تاش کے پتے اس کے ہاتھ میں نہیں پائے جائیں گے، بلکہ وہ عبادت کرنے والا ہوگا، وہ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرے گا، غریب و فقیر و مسکین کی مدد کرے گا وہ۔ اور اب پورے سال یہ نہ سمجھو کہ غم حسین 10 دن کا تھا، ان کی محبت تو ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو حسینی کردار دو، اپنے گھر کی خواتین کو سیدہ زینب، شہر بانو جیسی عظیم ہستیوں کا کردار دو، ان کے ہاتھ میں قرآن تھماؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھماؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، پکا سچا حسین کا غلام بناؤ، اہل بیت کا غلام بناؤ، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔
بڑے احسان ہیں امام حسین کے، اتار نہیں سکتے۔ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنا گھر بار مال و متاع کھیت کھلیان سب بھی دے دو تو بھی میرے آقا حضرت امام حسین کے ایک آنسو کے یا خون کے قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو حسین ہم سے جو راضی ہوں گے نا وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے کارنامے ہیں۔ حسین کسی ڈھول بجانے والے سے راضی نہیں، کسی ماتم کرنے والے سے راضی نہیں، کسی شرابی سے راضی نہیں ہے، کسی ماں باپ کے نافرمان سے راضی نہیں ہے۔ حسین تو نماز پڑھنے والے سے راضی ہوں گے، عبادت کرنے والے سے راضی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے سے راضی ہوں گے۔ اور قرآن کی کیا شان ہے اور قرآن کا کیا پیغام ہے، امام حسین نے بتا دیا کہ آپ کا سر مبارک جب تک تن پر تھا تب بھی امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا تب بھی آپ نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو ہمیں قرآن سے دور نہیں جانا چاہیے۔ حسین پاک کی محبت کا مطلب ہے قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، دکھاوا اور ریاکاری سے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔